إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى أيضا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه وتعالى أيضا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال تعالى في رواية آخر: أو يشركانه. رواہ البخاری. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا اکیلا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ جس نے مجھ کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو دین اسلام جیسے عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب کو سر چشمہ ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود کا نزول ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत पर इस तरह अमल करके बतलाया गोया कि एक रोशन शाहराह हमारे लिए छोड़े रखा जिसकी रातें दिन की तरह रोशन हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन व सामिआत, खुतबा मसूना के बाद मैंने कुरान मजीद से एक आयत और सही बुखारी की एक हदीस मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी हैं। उन दोनों को सामने रखते हुए आज के खुतबा जुमा का मौजू है इंसानी ज़िंदगी में अक़ीदत तौहीद की अहमियत। मोहतरम सामीन, सबसे पहले हम ये जानते चले कि अक़ीदत तौहीद किसे कहते हैं। अरबी ज़बान में जब हम जानेंगे, अक़द का जो माना होता है वो है गिरह लगाना, यानी गांठ बांधना है। इसी तरह तौहीद ये वाहदा से है जिसका माना है तन्हा, अकेला। तो मालूम ये हुआ कि अक़ीदत तौहीद यानी अल्लाह तबारक व तआला की जो वहदानियत है उसका पुख्तगी के साथ इकरार करना, उस पर मजबूती के साथ ईमान लाना, ये अक़ीदत तौहीद कहलाता है। अब जो अक़ीदत तौहीद है इसकी हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है हम उसको जानते चले। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अहद मीसाक़ का तज़किरा किया, यानी अहद मीसाक़ यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में जहाँ पर अल्लाह ने सारी रूहों को जमा फरमाया और उनसे मीसाक़ लिया, अहद लिया और इकरार लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया फिर उन्हीं की पुष्ट से उनकी औलाद को निकाला। औलाद को निकालने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सारी रूहों को जमा फरमाया। यहाँ तक कि अहले इल्म बयान फरमाते हैं, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला ने अरफा के दिन नोमान नामी जगह में सारी रूहों को जमा फरमाया। वहाँ पर जमा फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारे लोगों ने एक आवाज़ में कहा क़ालू बला, हाँ तो हमारा रब है। यही अहद मीसाक़, यही इकरार जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में सारे लोगों से लिया है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर इस मीसाक़ का तज़किरा अलग अलग अंदाज में फ़रमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में हमसे अक़ीदत तौहीद का इकरार लिया, यानी अल्लाह ताला ने हमसे इकरार लिया कि अल्लाह तबारक व तआला तन्हा है, अकेला माबूद हकीकी है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया, हमारा खालिक है, अल्लाह ताला हमारा राज़िक़ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारा मालिक है जिसने हमें पैदा फरमाया, जो हमें रोज़ी दे रहा है और जो हमारी परवरिश कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि उसी की इबादत करें। जिसने हमको पैदा किया, जो हमें रोज़ी दे रहा है, जो हमारी परवरिश कर रहा है, हमें क्या है? उसी की इबादत करनी चाहिए। इसी तरह एक दूसरी चीज़ कि इंसानी ज़िंदगी में अक़ीदत तौहीद की अहमियत का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बच्चे को फ़ितरत तौहीद पर पैदा फरमाया है, यानी हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत तौहीद पर पैदा होता है, गरचे कि वो गैर मुस्लिम को ही क्यों ना पैदा हो, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, जिस किसी को भी जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत पर पैदा होता है, फितरत तौहीद पर पैदा होता है। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी फितरत तौहीद पर पैदा होता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, औ युहव्विदानी, अगर उसके वालिदैन यहूदी हैं तो उसे यहूदी बना देते हैं, औ युनस्सिरानी, अगर उसके वालिदैन नसारा हैं तो नसरानी बना देते हैं, औ युमज्जिसानी, अगर उसके वालिदैन मजूसी हैं, आग की पूजा करने वाले हैं तो क्या है? उसे मजूसी बना देते हैं। यहाँ तक कि एक और रिवायत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औ युशर्रिकानी, अगर उसके वालिदैन मुशरिक हैं, शिर्क करने वाले हैं तो उस बच्चे को मुशरिक बना देते हैं। लेकिन उस बच्चे की फितरत जो है
فطرت توحید پر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد راوی حدیث صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کر لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت توحید پر پیدا فرمایا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت جو توحید ہے اس کو کبھی نہیں بدلنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرتاً ہی توحید پر بنایا ہے، موحد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہم یہ دنیا میں آتے ہیں تو ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو پیدائش ہوتی ہے وہ عقیدۃ توحید پر ہوتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح انسانی زندگی میں عقیدۃ توحید کی جو اہمیت ہے اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں احادیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، لیکن صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن احادیث کی روح سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک نبی اور رسول کو بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگ اپنے قوم کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اور شرک سے اپنے قوم کو روکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کیا کرے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور کیا کریں ساتھ ہی ساتھ انہیں غیر اللہ کی عبادت سے بھی روکیں، اللہ کی عبادت کا حکم دے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں، یہ دونوں چیز لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، غیر اللہ کے سامنے بھی اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، تو گویا کہ ایسا آدمی توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں بھی سر جھکا رہا ہے، درگاہ میں بھی جا کر سر جھکا رہا ہے، تو ایسا آدمی توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے ایسے سارے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہمیں عقیدۃ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ لوگ توحید پرست ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی انجام دیتے ہیں، تو ایسا آدمی حقیقی معنوں میں توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محترم سامعین اکرام، اسی طرح چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک نبی ایک رسول کو بھیجا تھا۔ کلی طور پر اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور شرک سے روکیں، غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے یا قوم، فقال یا قوم، انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا معبود حقیقی ہے، تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے میں نے کیا کہ شرک کی جو ابتدا کہاں سے ہوئی، شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 4 بزرگ لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5 لوگ تھے۔ یہ لوگ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے پاس بہکانے کے لیے آ گیا، یہ تمہاری قوم کے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، تم ان کی تصویریں بنا لو تاکہ یہ تمہارے ذہنوں سے نہ نکلے، جس طرح یہ لوگ عبادتیں کرتے تھے اس طرح تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس طرح شیطان نے پہلا جال بچھا دیا، لوگ ان کی تصویریں بنا لیے، پھر اس کے بعد ان کی تصویروں کو لٹکا دیا، ان کی تصویروں کو دیکھتے اور ان جیسی عبادتیں کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آ گئی، ایک جنریشن ختم ہونے کے بعد دوسرا جنریشن آ گیا تو شیطان پھر اس جنریشن کے پاس آ کر، ان نسل کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جو تصویریں تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے جو آبا و اجداد ہیں، تمہارے باپ دادا ہیں، ان کی
عبادتیں کیا کرتے تھے، تم بھی کیا کرو، ان کی عبادتیں کرو۔ شیطان یہاں اس طرح بہکانے لگا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اسی طرح ما لکم من الہ غیرہ، صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا معبود حقیقی ہے۔ تو محترم سامعین، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو لے لیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، فَقَالَ يَا قَوْمِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فقال ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ بہت سارے الفاظ اس قسم کی قرآن میں آپ کو ملتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ ہر قوم میں ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی بات کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کو لے لیجئے، جب انہیں مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو اللہ نے انہوں نے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے قوم کو دعوت دی، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا معبود حقیقی ہے، وہی تمہارا عبادت کا مستحق ہے، تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، بے شمار ہمیں اس بات کے دلائل ملتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو لے لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی بنائے گئے، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی، پھر اس کے بعد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، اپنی قوم کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میری قوم، یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا العجم والعرب۔ اے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دل سے بھی تصدیق کر لو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کر لو، تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تملک العجم والعرب، تمہیں عرب اور عجم کی حکومتیں تمہیں مل جائیں گی، اس لیے کہ وہ دور حکومت کا تھا، وہ ہر کوئی قبیلہ حکومت کرنا چاہتا تھا، دوسروں سے بلند ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر تم توحید پر بن جاؤ گے، تمہارے اندر وحدانیت آئے گی، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی تمہاری نجات پکی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اپنے قوم کو دعوت دی، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اس بات کا حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم کیا کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی شرک سے روکو، شرک سے بچاؤ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہیں دعوت دو، توحید کی انہیں دعوت دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے 13 سالہ زندگی صرف توحید کی دعوت دی۔ کتنے سال؟ 13 سالہ زندگی جو ہے صرف توحید کی دعوت دی۔ مکی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، صرف ایک ہی حکم تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دو۔ یہی اللہ کے نبی نے 13 سال تک دعوت دی۔ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت کا نبی ہے جو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین ہے، اپنی زندگی کے 13 سال اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اپنی زندگی میں توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سن 2 ہجری سے دوسرے احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے دوسرے احکام کو نازل کرنا شروع کیا۔ لیکن 13 سالہ زندگی میں نبوت کے بعد اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، صرف ایک ہی حکم تھا کہ اللہ کے نبی کا ایک ہی مشن تھا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور سارے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے سے تم اپنے آپ کو باز رکھو۔ تو محترم سامعین، اللہ کے نبی نے بھی اپنے قوم کو، اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ عقیدہ توحید کو اپنانا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اسی طرح ہم آگے بڑھتے چلیں کہ اگر ایک آدمی بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اس کی زندگی میں عقیدہ توحید نہیں ہے، تو اس کی ساری تقوی، اس کا سارا تقوی، اس کی ساری نیکیاں، اس کی ساری اچھائیاں سارے کے سارے
پانی میں مل جانے والی ہے، کوئی اسے فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان یہ عرب کا بڑا مالدار شخص تھا، جو عرب کے قبیلے ہیں ان میں کا ایک سردار تھا، یہ بڑا مالدار آدمی تھا، ہمیشہ اس کے دروازے مسکینوں یتیموں کے لیے کھلے رہتے تھے، جو چاہے اس کے دربار سے اٹھا لے، بہت زیادہ مدد کرنے والا، رحم کرنے والا، اتنے اچھے اچھے صفات اس کے اندر موجود تھے۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان رشتے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی لگتا تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں پر رحم کرتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑے رکھتا ہے، کہ اللہ کی فہل ذاک نافعہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، کیا یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں اسے فائدہ پہنچائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے ایک ہی جملہ کہا، لا ينفعو۔ کیا کہا؟ لا ينفعو۔ یہ ساری چیزیں اسے ذرہ برابر بھی فائدہ دینے والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے کبھی ایک دن بھی اپنے زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کیے، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن تو میری مغفرت فرما، اے اللہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس نے کبھی توحید کا اقرار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بھی نیکی کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہماری زندگی میں عقیدہ توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، ان کی بہت ساری اچھائیاں تھیں، بہت اچھی صفات ان کے اندر موجود تھیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ جب بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے مہمان نوازی کرتے، انہیں پانی پلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو اس روئے زمین کی مقدس زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، نگرانی کیا کرتے تھے۔ اتنی اچھی صفات ان کے موجود ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ لوگ جو خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا لا یستوون عند اللہ، وہ لوگ کیا ہے؟ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، یہ ساری برائیاں ان کے موجود ہیں، لیکن اچھی چیزیں حاجیوں کو پانی پلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی نگرانی کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو وہ لوگ مشرکین مکہ، کفار مکہ سمجھتے تھے کہ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، اور اسی طرح اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں سے ہم بہتر ہیں، ہم افضل ہیں۔ تو اللہ نے فوراً آیت نازل کی، کیا کہا؟ لا یستوون عند اللہ، آگ اور پانی برابر ہو ہی نہیں سکتے اللہ کے پاس، کفر اور شرک، اسی طرح ایک جگہ توحید، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو محترم سامعین، جتنے بھی ہمارے اندر اچھائیاں ہوں، اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے تو ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں اللہ کے پاس کام آنے والی نہیں، نہ دنیا میں ہمیں نجات دلانے والی ہے اور نہ آخرت میں ہمیں نجات دلانے والی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا چلوں۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں قصۃ الذباب یعنی مکھی والوں کا قصہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس ہوتے ہیں، صحابہ کا جب میں غفیر ہوتا ہے، بہت ساری تعداد میں صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ دو لوگ ایسے ہیں، ایک انسان مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا تو دوسرا شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں وہ کیسے ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کا گزر ایک قوم پر سے ہوا، اور وہاں پر ان کا بت ہوا کرتا تھا، اور جہاں سے جانے کا جو راستہ ہے وہیں پر بت کے سامنے سے گزرتا ہے، اور وہ لوگ کسی کو بھی اس بت پر چڑھاوا چڑھانے سے پہلے کسی کو آگے جانے نہیں دیا کرتے تھے۔
تو دو لوگوں کا گزر اس بت کے پاس سے ہوتا ہے، اس قوم کے پاس سے ہوتا ہے، تو قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں سے گزرنا ہے تو ہمارے اس بت پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا کر جانا ہے، تب جا کر ہم تمہارے لیے راستہ خالی کریں گے، ورنہ تمہارے لیے راستہ خالی نہیں کریں گے۔ تو ان میں کا ایک آدمی ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس اس بت پر چڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ایک مکھی ہی مار کر اگر تم چڑھاؤ گے تو ہم تمہارے لیے راستہ خالی کر دیں گے۔ فوراً وہ آدمی مکھی مارتا ہے اور بت پر چڑھاتا ہے، اور وہ آدمی چلا جاتا ہے، اس کے لیے راستہ خالی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا وہ شخص جسے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح کوئی چیز اس بت پر چڑھا کر چلے جاؤ، تو کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر چڑھانے والا نہیں، میں نظر مانتا ہوں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میں قربان پیش کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، فَضَرَبُوهُ عُنُقُهُ، کیا کرتے ہیں؟ اس کی گردن کو مار دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جاتا ہے تو دوسرا آدمی اسی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ہماری زندگی میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم رہتی دنیا میں جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں باقی ہے، اگر ہم نے عقیدہ توحید کا علم حاصل نہیں کیا، عقیدہ توحید کو ہم نے نہیں اپنایا، اگر اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو سیدھا سیدھا ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، وہ آدمی اس حال میں مرا کہ اپنی زندگی میں شرک کیا کرتا تھا، غیر اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا، اسی حالت میں جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ سیدھا اٹھا کر جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہماری زندگی میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے جس کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو غیر مسلک کے تعلق رکھنے والے ہیں بارہا ہمارے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث بار بار صرف توحید توحید ہی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ آپ کتنے ہی نمازیں پڑھ لو، آپ کتنے ہی روزے رکھ لو، آپ کتنے ہی صدقہ و خیرات کر لو، آپ کتنے مرتبہ حج و عمرہ کر لو، اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو ساری چیزیں آپ کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں۔ توحید کے بغیر ایک نیکی بھی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، جس انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید ہوگا، اس کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہوں گی۔ جیسا کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان میں کا ایک ایسا شخص ہوگا جس کے 100 رجسٹر لکھے گئے ہوں گے، 100 دفتر ہوں گے، ان دفتروں میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ ایک بھی نہیں کہ 99 رجسٹر میں نہیں ہوں گے، 99 رجسٹر دفتر ایسے ہوں گے جن میں صرف اور صرف گناہ ہی ہوں گے، لیکن ایک دفتر، ایک ورقہ ایسا ہوگا جس میں توحید ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا اور اس کے دفتروں کو اس کے سامنے کھولتے فرشتے اس کے سامنے دفتروں کو کھولتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے فلاں وقت میں گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ اقرار کرے گا، اے اللہ میں نے فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ بندہ اقرار کرتے چلا جائے گا، فرشتے دفتریں کھولتے جائیں گے، اللہ اقرار نامہ لیتا رہے گا اور بندہ اقرار کرتا رہے گا، یہاں تک کہ 99 رجسٹر ختم ہو جائیں گے۔ بندے کو یقین ہوگا کہ اب میری نجات ناممکن ہے، میری کامیابی ناممکن ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اس کے رجسٹر میں کوئی ایک نیکی ملتی ہے، کوئی ایک نیکی ملتی ہے تو اسے تلاش کرو۔ اس کے 100 جو رجسٹر ہوتی ہیں اس دفتر کو کھول دیا جاتا ہے، اس دفتر میں ایک ورقہ ایسا ملتا ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ اپنی زندگی میں سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوا ہوگا، اپنی زندگی میں کوئی شرک نہیں کیا، گناہ تو ہوئے ہیں لیکن کبھی اس نے شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ وہاں میزان حسنات ہے، اس 99 رجسٹر کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس ایک ورقے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ یہ 99 رجسٹر ہیں، یہ ایک معمولی سا ورقہ ہے، یہ اس کے مقابلے میں کیسا وزنی ہو سکتا ہے؟ بندہ جاتا ہے 99 رجسٹر ایک
ایک پلڑے میں رکھے جاتے ہیں، ایک ورقہ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے، تو ورقہ بھاری ہو جاتا ہے، 99 رجسٹر ہلکے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بندے کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ ہم رہتی دنیا میں عقیدہ توحید پر قائم رہیں، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہیں، مرتے دم تک کبھی شرک میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، تو ہماری ساری زندگی کی نیکیاں اکارت و برباد کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے متعلق یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے پارہ نمبر 6 میں 18 انبیاء، کتنے؟ 1 2 نہیں، 18 انبیاء، وہ بھی ایسے ویسے انبیاء نہیں، اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر، بالترتیب 18 انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 کے 18 انبیاء اگر ان کی زندگی میں شرک کا صدور ہوتا تو یہ بھی کیا ہے، ان کے ساری زندگی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع و برباد کر دیتا۔ تو محترم سامعین اکرام، انبیاء کی ذات سے شرک کا صدور ہونا ناممکن ہے، ممکن ہے ناممکن ہے؟ انبیاء کی ذات سے کبھی شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے شرک کیا تو ہم کیا کریں گے، تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع برباد کر دیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اٹھا کر جہنم میں داخل کر دے، اس کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دے کہ تیرا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دنیا میں جو تو آدمی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر نجات پانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو توحید کو اپنانا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ 2 اہم چیزیں انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ 2 چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہوں گی۔ اگر توحید نہیں ہے، اگر ہمارے پاس پہاڑ برابر بھی نیکیاں ہیں، تو اللہ کے پاس ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ جس طرح دھول کا ایک تنکا ہوتا ہے، اس سے بھی کم تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان کی حیثیت ہوگی، حقیقت ہوگی۔ تو محترم سامعین اکرام، انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر وہی انسان رہتی دنیا میں توحید پر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا سیدھا سیدھا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا، وہ آدمی جو اس حال میں مرا کہ اپنی زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے حاجتوں کو نہیں رکھا، اپنے مسائل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھا، اور وہ اسی حال میں مر گیا، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، ہماری زندگی میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا یہی موضوع تھا، اور خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید کو اپنانا ہے۔ گرچہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے کیا وہ غلط تھا، یہ قول مشرکین مکہ کا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، ہم بھی کیا کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، جو میں نے عالم ارواح میں عہد میثاق لیا تھا، اور جب تم میرے پاس قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے تو یہ نہ کہنا کہ اے اللہ ہم اس توحید سے بے خبر تھے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، اور ان تقولوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان تقولوا انما اشرک آباؤنا، یہاں تک کہ تم یہ بھی عذر پیش کرو گے کہ ہمارے باپ دادا بھی اس طرح کیا کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد کی نسل ہیں، ہم تو ان کے بعد کی جنریشن ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کی سزا تو ہمیں ہلاک کر دے گا۔
آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے کیا کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، بڑے ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے لیے سعودی عرب دلیل ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری کنٹری ہمارے لیے دلیل نہیں۔ ہمارے لیے دلیل ہے صرف قرآن اور سنت۔ اگر سعودیہ بھی قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے تو ہمارے لیے وہ دلیل بن نہیں سکتا۔ ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں بے شمار دلائل ہمیں توحید پر ابھارتے ہیں، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام نے یہی توحید کے خاطر اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ بھی ہوں گے جو شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہوگا، توحید کو اپنا لیا ہوگا، ان کے سامنے بے شمار مسائل آئے ہوں گے، بے شمار تکالیف ان کے سامنے آئی ہوئی ہوں گی، آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن دنیا میں مشکلات ہوں گی، لیکن آخرت میں آسانی ہوگی۔ سب سے راحت کا جو گھر ہمیں نصیب ہوگا وہ جنت الفردوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کے بدلے میں مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم تمام کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کبھی بھی عقیدہ توحید سے سودا نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید کے معاملے میں کبھی بھی ہمیں اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہیے۔ عقیدہ توحید کو لازم پکڑنا ہے، گرچہ کہ ہماری گردن ہی کیوں نہ ماری جا رہی ہو، توحید سے ابھی کبھی ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید اپنانے کی اور اسی طرح عقیدہ توحید پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک شرک جیسی خبیث صفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک دنیا میں باقی رکھیں، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ عقیدہ توحید سے دور ہیں، اللہ تو نے عقیدہ توحید کے صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو لوگ سنتوں سے دور ہیں، بدعات و ضلالات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو دلدل سے نکال کر سنت کی پیروی کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تو ان کی شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، جن کا انتقال عقیدہ توحید پر ہوا ہے، اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کو کرور کرو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی اللہ ہم تمام کو کامیابی عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله